جو کہ بہت ہی سینئر پولیس آفیسر ہیں اور ڈی جی ویجیلنس رہ چکے ہیں، اور اتفاق ایسا کہ آج پولیس محکمہ کے کئی لوگ ہمارے بیچ میں ہیں۔ دوسرے مہمان اعزازی ہیں پرویز اختر صاحب، وہ بھی ویجیلنس رہ چکے ہیں، اتفاق ایسا کہ ان کو بھی ہم لوگوں نے دعوت دی ہے، وہ ڈی آئی جی رہ چکے ہیں۔ اور تیسرے ایک شخصیت وہاں بیٹھی ہوئی مرغوب اظہر فاطمی صاحب، وہ بھی پولیس محکمہ سے ریٹائر کیے ہیں اور گورنمنٹ اردو لائبریری کی جانب سے ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی ملا ہے۔ یہ دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ پولیس والے بھی نرم دل کے ہوتے ہیں اور وہ شاعری بھی کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے بشیر بدر صاحب نے 3 سال نوکری کی تھی سر۔ جی تو مہمان اعزازی جناب اکبر رضا جمشید صاحب، ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں تنویر انصاری صاحب، جو کہ عبدالقیوم انصاری صاحب کے پوتے ہیں، مجاہد آزادی۔ پرویز انور صاحب، یہ ایک محبان اردو نام سے ایک تنظیم چلاتے ہیں، یہ ہمیشہ اچھے اچھے پروگرام منعقد کراتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر انوار الہدا صاحب، ڈاکٹر شبانہ پروین صاحبہ، جناب شرف الہدا صاحب، جناب ضیاء الحسن صاحب۔ آج شاعروں کی لسٹ جو ہمارے بیچ میں وہ صرف 8 لوگوں کی ہے، ہم لوگ موقع دیتے رہتے ہیں بیچ بیچ میں۔ تو ان جو شاعروں میں ایک نام ہے ڈاکٹر اعجاز رسول صاحب، مکرم حسین ندوی صاحب، محترمہ صدف اقبال صاحبہ، جناب عرفان احمد بہلاروی صاحب، محترمہ نگار آرا، محترمہ آرادھنا پرساد جی، چونچ گیاوی صاحب اور مس پریتی سومن۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پورا پروگرام دیکھ کر ہی جائیں گے، 20 منٹ کی کوشش نہ کریں۔ ہم لوگوں نے خاص طور سے آخر میں سر کا رکھا ہے ابھے کمار بیواق سر کا، کہ ان کا ہم لوگوں کو خطاب بھی سننا ہے، ان کی شاعری بھی سننی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ سارے مقالہ نگار اور شاعر حضرات کو میں یہ بھی جانکاری دے دوں کہ آپ لوگوں کے لیے ایک سند بھی تیار کیا گیا ہے، یہ گورنمنٹ کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ اردو لائبریری ایک گورنمنٹ ادارہ ہے، تو وہ سند بھی ہم کوشش کریں گے کہ سر کے ہی ہاتھ سے ہم دلوائیں گے، ابھے کمار بیواق سر کے ہاتھوں سے، تو اس کو لے کر بھی جائیں گے۔ پھر باقی جو معاوضہ ہے وہ تو آپ لوگوں کو اکاؤنٹ میں جائے گا انشاءاللہ۔ شرکا کے لیے بھی ناشتے کا انتظام ہے، بہتر ناشتے کا انتظام ہے، وہ بھی چلے گا۔ تو میرے یہاں پرویز صاحب ایسا کرتے ہیں کہ ناشتے کا انتظام آخر میں رکھتے اس لیے ہے کہ ڈرتے ہیں کہ ناشتہ کے بعد لوگوں کی بھیڑ کچھ کم نہ ہو جائے، تو وہ ہے ناشتے کا اچھا انتظام۔ تو اب میں بات شروع کر رہا ہوں بشیر بدر صاحب کی یوم پیدائش کے موقع پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، اور پہلے جو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جتنے بھی لوگ اپنی جو بات کہہ رہے تھے اس سے زیادہ داد مل رہا تھا ان کے کلام کو پڑھنے سننے میں، تو میں بھی کیوں مس کروں، میں بھی ان کا کلام ہی سے بات شروع کرتا ہوں۔ میں تمہیں دل سے سیاست کا ہنر دیتا ہوں، میں تمہیں دل سے سیاست کا ہنر دیتا ہوں، اب اسے دھوپ بنا دو، مجھے بادل کر دو۔ تم مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو مر جاؤں گا، یوں کرو جانے سے پہلے مجھے پاگل کرو۔ یہ بشیر بدر صاحب کی جانب سے ان کا ایک شعر ہے، ان کے ایک شعر ہے، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ یہ ہے بشیر بدر صاحب، دا لیونگ لیجنڈ، جن کی لمبی عمر کی ہم سبھی دعا کرتے ہیں، ان کی اچھی صحت کے لیے دعا گو ہیں۔ بشیر بدر صاحب کی پیدائش 15 فروری 1935 عیسوی کو ایودھیا فیض آباد میں ہوئی تھی۔ بشیر بدر صاحب کی خوبی یہ ہے کہ مشکل زبان کے استعمال کم کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کی پاپولرٹی کی بھی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ جو شعر کہتے ہیں وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، ہم جیسے لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ان کی غزلیں، ان کے اشعار ایسی زبان میں ہوتی ہیں جسے آسانی سے سنا اور محسوس کیا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ ان کی شاعری میں ایک نظریہ ہے، ایک گہری سوچ ہے۔ ان کی شاعری آسانی سے دل اور ذہن کو متاثر کرتی ہے، جس کا اثر کافی دیر تک دل و دماغ میں رہتا ہے۔ دوبارہ ان کے کچھ اشعار کا سہارا لے لو۔ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو۔ چراغوں کو آنکھوں میں محفوظ رکھنا، بڑی دور تک رات ہی رات ہوگی۔
اور ایک شعر بہت بار سنا گیا لیکن دوبارہ چونکہ ان کے شعر کو سن کر سب کو اچھا لگتا ہے، چہرے سے دکھائی دے رہا ہے۔ مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ بشیر بد صاحب میرٹھ کے رہنے والے ہیں، ہر عام و خاص میں بےحد مقبول ہیں۔ وہ ایک بڑے کامیاب پروفیسر بھی رہے ہیں۔ ان کے شاگرد ان کی عزت بھی کرتے تھے، انہیں سرپرست اور دوست بھی سمجھتے تھے۔ یہاں بہت سارے پروفیسران بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے میں ایک دکھائی دے رہی ہے افشا صاحبہ، شبنم صاحبہ، اور بھی دیگر پروفیسران یہاں موجود ہیں۔ کہ ایسا آپ لوگ اپنے شاگرد کو بنائیے کہ وہ آپ کی عزت بھی کریں، آپ کو سرپرست بھی سمجھیں، آپ کو دوست بھی سمجھیں۔ 1987 میں میرٹھ میں زبردست دنگا ہوا، جس کے نتیجے میں انہیں کافی تلخ تجربات ہوئے، بہت سارے گھر جلائے گئے۔ جہاں خوشیاں تھیں وہاں ماتم اور ویرانی چھا گئی۔ لوگوں کی تکلیفیں، بے چارگی اور وحشیانہ رویہ نے ان کے جیسے خوش مزاج، سنجیدہ، پروکار، جذباتی، حساس انسان کو اندر سے توڑ ڈالا۔ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، عمر بن جاتی، بیت جاتی ہے دل کو دل بنانے میں۔ ایک اور شعر جو کہ بہت ہی حساس شعر ہے، یہ چاندنی بھی جن کو چھوتے ہوئے ڈرتی ہے، یہ چاندنی بھی جن کو چھوتے ہوئے ڈرتی ہے، دنیا انہیں پھولوں کو پیروں سے مسلتی ہے۔ اس شعر کو اگر محسوس کیجیے تو کافی درد بھرا یہ شعر ہے۔ بشیر بد صاحب نے غزل کو ایک نیا لہجہ اور وقار عطا کیا ہے۔ اردو کے جدید شعراء میں وہ کافی اونچا مقام رکھتے ہیں۔ عالمی پیمانے پر بشیر بدر کی غزلیں، ان کے اشعار سب سے زیادہ سنے اور سراہے جاتے ہیں۔ وہ دنیا ادب میں سب سے مشہور شاعروں میں سے ایک ہیں۔ لوگ انہیں پیار اور خلوص کے ساتھ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ انہیں سننے کے بعد ان کے اشعار کا احساس کافی وقت تک ذہن میں باقی رہتا ہے۔ یہ جیسے جو بھی شعر یہاں پڑھا گیا، مجھے لگتا ہے کہ سب کے ذہن میں کچھ دیر تک کے لیے وہ شعر بچا ہوا ہے۔ اردو لائبریری کی جانب سے لگاتار ان کے یوم پیدائش کے موقع پر سیمینار، کانفرنس کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ انہیں یاد کر کے ہم لوگ خوش ہوتے ہیں۔ ہر بار بحیثیت شاعر ان کی عزت سامعین اور قارئین کی نظر میں بڑھ جاتی ہے۔ ان کے اشعار کو سن کر سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ان کے احساسات اور جذبات کو ہر فرد اپنا جذبات اور اپنا احساس سمجھتا ہے۔ فضا میں ایک تازگی چھا جاتی ہے، یہ ان کی خوبی ہے۔ ان کے اشعار غرور اور تکبر کو قابو میں رکھنے کی ہدایت بھی دیتے ہیں۔ شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، جس ڈال پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتے۔ ان کا ایک شعر کو میں دوبارہ یاد کرنا چاہوں گا، پیچھے بھی کئی بار پڑھا گیا۔ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ یہ ایک شعر ہے۔ اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں، ان کا ایک شعر ہے جو حالات پر طنزیہ نظر ڈالتا دکھائی دیتا ہے۔ اخبار میں تو ایسی خبر نہیں تھی، پہلے ایک بار پھر سے اس کو کہہ دوں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں، اخبار میں تو ایسی خبر نہیں تھی، جھلسے مکان جھوٹے افسانے کہہ رہے تھے۔ ہم لوگ اس بزرگ، مشہور، سادہ، ہر دل عزیز، محترم شاعر کو ان کے یوم پیدائش کے موقع پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ لوگ اتنے سارے لوگ آئے، میں سارے لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاص طور سے ہمارے جو مہمانان ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اور بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر موجود ہیں۔ آپ لوگوں کو آخر میں ہم لوگ سنیں گے، لیکن سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے مقالہ سنا، اس طرح سے بیٹھ کر سنجیدگی سے سننا ہے سر کو بھی۔ بہت شکریہ۔